السلام علیکم جی، میرا نام علی اشرف ہے اور ڈاکٹر خالد جمیل کے ساتھ ہم آپ کے جو پرابلمز ہیں، آپ کے ایشوز ہیں یا آپ جن موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی اوپینین لیتے ہیں اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دل کیا آج کہ ہم اس پہ بات کریں کہ پلاننگ میں بڑے دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں ایک ایک لمحے کو پلان کر کے گزارنا چاہیے، یہ زندگی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ہمیں ان پلانڈ وے سے نہیں گزارنا چاہیے اور ہر سٹیپ کو پلان کرنا چاہیے اور میئر کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہیں چیزیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کوئی پلاننگ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنی زندگی کو گزاریں اور جیسے چیزیں آ رہی ہیں اس پہ آپ اس کو اینٹیسپیٹ کریں اسی لمحے پہ یا اور پھر اس پہ آپ کر لیں۔ تو پہلے تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ میں ہیں یا آپ کا اس پہ کوئی اپنا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ تو ضرور ہونی چاہیے، بیکاز اگر آپ پلاننگ نہیں کرتے تو آپ کا روڈ میپ نہیں بنتا، اور روڈ میپ جب تک نہیں بنتا تو آپ منزل کا تعین یا منزل کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پلاننگ تو بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن پلاننگ آپ کو اس قسم کی کرنی چاہیے جو ریئلسٹک ہو۔ ہمارے یہاں نان ریئلسٹک پلاننگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ریئلسٹک پلاننگ کیا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ہر سٹیپ پہ مائکرو لیول پہ جا کے پلاننگ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ میرے نزدیک وہاں پہ فالٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ لوگ جو بالکل چھوڑ دیتے ہیں زندگی کو اور سمجھتے ہیں کہ نہیں، زندگی کو ہم بدل تو سکتے نہیں ہیں، جس طرح چل رہی ہے چلتی رہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب میں آپ کو اس کو چھوٹی سی ایک اور طریقے سے مثال دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، اگر آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کی فہرست نکال کے دیکھیں، باقاعدہ ایک فہرست نکال کے دیکھیں، تو اس میں آپ کو زیادہ تر جو کامیاب لوگ ملیں گے، امیر لوگ ملیں گے، وہ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، وہ کوئی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر قابلیت سے پیسہ کمایا جایا ہوتا تو جو کالجز کے اندر اکنامک کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو سب سے امیر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں پیسے کے نظام کو۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ تو لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پیسہ کیسے کمانا ہے، باریک بینی میں کیسے جانا ہے، لیکن خود تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ نہیں، میں جب چھوٹا سا تھا نا تو ایک ہمارے محلے میں مغنی صاحب رہا کرتے تھے، تو شام کو نا کافی گاڑیاں واڑیاں آتی تھیں ان کے گھر میں، تو خیر پھر وہ چلے بھی جاتے تھے۔ تو صبح ان کو میں دیکھا کرتا تھا، ایک اسکوٹر ہوتا تھا جس کو وہ دھکا لگوا کے اسٹارٹ کر کے جایا کرتے تھے دفتر۔ تو میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں کہا ابا جی یہ بڑے کیا کرتے؟ وہ کہنے لگے بیٹا یہ پڑھاتے ہیں اکنامکس، تو بہت سے لوگ ان سے نا اس زمانے میں مشورے کرنے آتے ہیں کہ کوئی فیزیبلٹی بنا کے دے دو۔ تو میں نے کہا خود اگر دوسروں کو فیکٹریاں لگواتی ہیں تو اپنی پھٹپٹی جو ہے وہ، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ لیکن آپ جتنے بھی دیکھیں زیادہ تر امیر لوگ وہ ہیں کہ جو پراپرٹی ڈیلر آپ کو ملیں گے، یا آپ کو پراپرٹی کا یا بزنس کا کاروبار کرنے والے لوگ ملیں گے، اور وہ پلاننگ ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جو پلاننگ کی میں اگین مثال دیتا ہوں، ایک اگر اچھا بزنس مین ہے نا اور وہ پراپرٹی خریدنا جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا ہے وہ جب سڑک پہ جا رہا ہوگا نا تو اس کو اگر ایک پلاٹ نظر آئے گا نا اچھا، تو پورا نقشہ اس کے دماغ میں گھومے گا اور کہتے کہ یار لے لو، یہ مہنگا بھی مل رہا ہے 4 آنے تے لے لو۔ اس کے مقابلے میں ایک باریک بین ہوگا نا تو وہ کہے گا اچھا لیتے ہیں، وہ گھر آئے گا پھر کہے گا کہ اس کے ساتھ والا پلاٹ کتنے کا ہے، اچھا اس سوسائٹی میں پلاٹ کتنے کا ہے، یہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد وہ سوچے گا کہ چلو لے لیتے ہیں، تب تک پلاٹ کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے یا کوئی اور لے چکا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک زندگی کو پلان میں سمجھتا ہوں کیسے کرنا چاہیے۔ آئی ایم ناٹ اے ویری سکسیزفل پرسن بٹ واٹ ایور آئی ایم، آپ کو کم از کم جب آپ کا شعور اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ
تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بننا ہے. ہوں پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ بننا ہے تو آیا ہر آدمی کو اپنی کیا کہتے ہیں جو اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے اس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے. ہوں جس کو آئیڈیا ہو وہ اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کے پھر پلان کرے. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا, میں فوجی بننا چاہتا تھا. میں آرمی کے کالج میں پڑھا اور میں آرمی والوں سے انسپائر ہوتا تھا. میں یونیفارم میں ہوا کرتا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو بیکم این آرمی آفیسر. میں نے میٹرک میں جب ٹاپ کیا, پھر ایف ایس کا امتحان دیا تو ٹاپ کیا, تو سب نے کہا کہ بھائی تمہیں تو کے ای میں داخلہ مل رہا ہے. تو آئی چینج, میں نے شفٹ کیا. تو آدمی کو پلاننگ کرنی چاہیے ریئلسٹکلی, جہاں اس کو لگے کہ شعوری طور پہ ہی کین ڈو بیٹر ان دس فیلڈ اور ان دیٹ فیلڈ, اس کو سوئچ اوور کرنا چاہیے. اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے. اور میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں بالکل زندگی کو وہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. میں تو بلکہ دیکھیے, میں ابھی بھی آج کل کی زندگی میں بھی کیا کرتا ہوں, میں ایک ڈائری میں نے مینٹین کی ہوئی ہے, اور وہ ڈائری آپ کو ریمائنڈرز دیتی رہتی ہے. میں اس پہ ایک میں نے کھانا بنایا وہ اپنے ہیلتھ کا, اب بڑھاپے میں آ کے کہ مجھے نہیں بھی یاد رہتا کہ 6 مہینے کے بعد میں نے یہ سارے میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں اپنے. پلاننگ ہے نا. اسی طرح میں نے کھانا بنایا ہوا ہے کہ جی بہت عرصہ گزر جاتا ہے, کئی دفعہ آپ اپنے رشتہ داروں یا پرانے دوستوں سے نہیں ملتے, ان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ یو شوڈ بی بالکل ایک لکیر پہ چلنے. دیر مسٹ بی فلیکسیبلٹی. اور آپ کو جو بنیادی سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کیا زندگی کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے, دریا میں بہتے ہوئے پانی کی طرح لہریں جہاں بھی لے جائیں اس کو, دس از رانگ. میرے اوپینین میں اس اسکول آف تھاٹس میں بلیو نہیں کرتا. یعنی کہ آپ ان دونوں کے درمیان والا راستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, نومبر دسمبر کے جو مہینے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ دسمبر کا آخر جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ نا نیو ایئر ریزولوشن پلان کر رہے ہوتے ہیں. ایک ریزولوشن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے لائف چینجنگ قسم کا ایک پلان ہوتا ہے. میں نے اس سال سگریٹ پینا چھوڑ دینا ہے, میں نے اس سال 10 kg ویٹ لاس کر دینا ہے, میں نے جو بھی اپنے پروفیشن کے 2 برانچیں ڈال لینی ہیں, 4 ڈال دینی ہیں. اس طرح کے پلان ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ میں ایک جم میں گیا جنوری کے مہینے میں, تو اس نے مجھے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے, تو میں 1-2 مہینے کنٹینیو کیا, تو فیبرری مارچ میں وہ بہت سارے کم ہو گئے. تو میں نے اس سے پوچھا جم والے سے, میں نے کہا یار اتنے آپ کا کلائنٹ ہوتا تھا تو آپ چلے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا پہلے ہر سال جنوری چ نا بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پھر نہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہا آپ کو تو بڑا نقصان ہو رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں, جو نہ آنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, جو آئیں گے مشینیں استعمال کریں گے, ڈیپریسیشن ہوگا, توڑے پھوڑیں گے, تو نہیں آنے والے جو ہے نا زیادہ. تو یہ جو ہماری پلاننگ, جو میرا بھی سوال ہے اور دیکھنے والوں کا بھی سوال ہے کہ ہم زندگی میں بہت ایکسٹینسو یا ماڈریٹ قسم کا پلان تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. نہیں, وہی میں نے آپ سے شروع میں بات کی نا کہ ریئلسٹک پلان بنانا چاہیے نا. اور جو آپ نے کوشچن کیا کہ ریزولوشن کا, میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کو ٹارگٹ سیٹ اپ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 3 سال بعد, 2 سال بعد, 1 سال بعد میں نے کیا کیا مائل سٹون عبور کرنے ہیں اور میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر پاتے, دیکھیے ٹارگٹ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری منزل, آپ کو منزل نظر آنی چاہیے. ٹارگٹ از اے منزل. آپ کو منزل نظر آئے گی تو آپ اس کی طرف چلیں گے نا. اب یا آپ سیدھے جا رہے ہوں گے یا آپ کو لگے کہ نہیں یہاں میں جا رہا ہوں, آبسٹیکل آئی ہے, چلو پتلی گھڑی سے نکل کے چلا جاؤں گا. تو اس لیے ٹارگٹ دینا چاہیے. میرے خیال میں بزنس مین کو, اسٹوڈنٹ کو, کوئی جاب کرنے والے کو, سب کو ایک ٹارگٹ اپنے آپ کو دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کی جن کی آپ نے بات کی تھی ان کے حوالے سے تو ہم پلاننگ ہاؤس وائفس کو بھی پلان کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی تو ایک ہی روٹین ہوتی ہے, وہ صبح اٹھتی ہیں اور ان کے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہی ڈومین میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا ان کو بھی پلان کرنا چاہیے کہ 1 سال میں کیا ہو, 2 میں کیا ہو, 3 میں کیا ہو؟ میرے خیال میں عورتوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے یا جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کی پلاننگ تو ان کے بچے ہوتے ہیں.
ان کی پلاننگ کا تو سب سے بڑا حصہ ہی ان کے بچے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی آج مثال کے طور پہ جو بچے او لیولز میں ہوتے ہیں یا جو بچے میٹرک میں ہوتے ہیں اس کے بعد کس کالج میں جانا ہے, یہ پلاننگ بچے سے زیادہ اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے, یہ باپ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایگزیکیوشن اس کی جو ہے وہ ماں کے تھرو ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ پلان کرنا چاہیے یا کر سکتی ہیں؟ بالکل, آئی تھنک اپنی ذات کے لیے ہم سب کو, جیسے میں نے کہا کہ اپنی ہیلتھ کی پرواہ کرنی چاہیے, اسی طرح خواتین کو پرواہ کرنی چاہیے. ان کو اپنے ویٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ٹارگٹ اگر سیٹ اپ کریں, دیکھیے ایک عورت جو ہوتی ہے جب وہ ضرورت سے زیادہ موٹی ہو جائے تو وہ بھدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیوں نظر آئے جب وہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اپنے ویٹ کنٹرول کرنے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر خوراک کی طرف بھی آپ کی توجہ چلی جائے گی. اسی طرح میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں پھر بھی دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ خاتون خانہ کو جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے وہاں پہ اس کو اپنے شوہر کا بھی اس معنوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ what kind of life he wants. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد کے دل کا جو رستہ ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ کے تھرو ہوتا ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو دل کا رستہ ہوتا ہے وہ دل کے تھرو ہوتا ہے. تو یہ سارے ٹارگٹس ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا تو فوکس جو خواتین خانہ ہوتی ہیں وہ تو سارے کا سارا فوکس بچے اور میاں ہوتا ہے. تو اپنی ذات کو مائنس کرتے ہیں اور نہیں کرنا, اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک پورا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک کمی ہوتی ہے جس کو شاید میرا خیال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسائل عورت کی اپنی زندگی میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور آپ اپنے ساتھ جو ہماری سٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پلان سے جو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے, کہ آپ نے بہت دفعہ ہمیں ایک بات سمجھائی اور بتائی کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں اسے ذہن میں سوچا کریں اور اس کو ذہن میں پریکٹس کیا کریں, اسے ویژولائز کیا کریں. تو یہ کیا پروسیس ہے؟ پلان میں نے کر لیا ہے, میں اس کے لیے سنسیئرلی ایفرٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, موٹیویٹڈ بھی ہوں, یہ اس کو بتائیں کہ ہم نے پلان کو کس طرح سے ویژولائز کس طرح سے کیا کریں ہم. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ بیک وقت ہماری کانشیس بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور ہماری سب کانشیس لیول میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اپنے آپ کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں تو اس کو ویژولائز کیا کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ویژولائز اس طرح کریں کہ دیکھو یہ میرا کزن, یہ بھی میری طرح ایف ایس سی میں تھا, یہ خود تو پڑھا کرتا تھا, ساتھ میں ٹیوشنز بھی پڑھا کرتا تھا یا نہیں پڑھا کرتا تھا, اور یہ یوں کیا کرتا تھا, یوں کیا کرتا تھا. یا آپ اپنا پلان بنا لیتے ہو کہ جی میں 4 گھنٹے اس وقت پڑھا کروں گا, پھر میں سو جایا کروں گا, پھر میں تھوڑی دیر گیم کھیلا. تو جب یہ دماغ میں آپ سوچا کریں گے, بار بار ویژولائز کیا کریں گے, تو یہ ایک قسم کا آپ کا سب کانشیس کے اندر پکے رستے بن جاتے ہیں. دیکھیے نا, آپ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہو نا تو آپ اپنے بازو کو تھوڑی کہتے ہو کہ تم ہلو, لیکن چلتے ہوئے بازو ہلتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہو تو رستے سب کانشیس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ خود ہی گاڑی, آپ گپے مار رہے ہوتے ہو اور گاڑی آپ کی رائٹ ٹرن کر جاتی ہے, لیفٹ ٹرن کر جاتی ہے. تو اسی طرح جو لوگ ان رستوں کو اپنے دماغ میں ویژولائز کر لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ خوابوں کی دنیا میں نہ رہا کریں, خواب دیکھا کریں, جاگتے ہوئے بھی دیکھا کریں خواب. تو ان رستے جب آپ کے سب کانشیس میں بھی پکے ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کانشیسلی آپ ان رستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی پریکٹس بھی ہے؟ جس طرح آپ نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ اس طرح سے کر لیا کریں, تو اس کی کوئی یہ راستے بنانے کی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو ویژولائز کیا کریں, یا جس طرح اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میڈیکل ڈاکٹر, تو کیا میں ڈاکٹرز کی لائف کو دیکھوں یا میڈیکل کالج کا ایک چکر لگاؤں, یا اس سے بھی کوئی ایسی کچھ پریکٹس ہے؟ فرق پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. دیکھیے آپ کو جب بھی زندگی میں کوئی ٹارگٹ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے 3 سٹیپس ہیں. ایک سٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو آئیڈیلائز کریں. صحیح. آپ آئیڈیلائز کریں گے تو انسپائر ہوں گے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے
فوجی جوانوں کو، کیپٹن میجرز کو یونیفارم میں دیکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں اے بننا ہے. کئیوں نے کسی سرجن کو دیکھا ہوتا ہے، کئیوں نے کسی اور پائلٹس کو دیکھا ہوتا ہے. تو ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس کو آئیڈیلائز کریں، اس کو ویژولائز کریں، نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ پلان کریں. اور وہ پلاننگ آپ کی یوں ہونی چاہیے کہ اگر میں نے پائلٹ بننا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا فوج میں جانا ہے، اگر میں نے فوج میں جانا ہے تو آئی ہیو ٹو کیپ مائی سیلف ہیلدی رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج میں جانے کے لیے آپ کی پیروں کی آرچیز ہونی چاہیے، آپ کو فلیٹ فوٹڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ بہت پیٹ والے نہیں ہونے چاہیے، آپ کو ویٹ کنٹرول. تو آپ ابھی سے پلاننگ کرو گے اس کی، اس کے ریکوزٹس کے اوپر پورے کرو گے. ورکنگ کریں گے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ابھی سے آپ کو پلاننگ ہونی چاہیے کہ نہیں یار پڑھنا پڑے گا، نہیں یار 1000 نمبر سے اوپر لینے پڑیں گے. تو یہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے وچ آئی ریکمینڈ کہ ان لوگوں سے ملیں اور انہی لوگوں میں رہیں جو ویسا بن رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ آپ کو تقویت ملتی ہے. ان کے ایکسپیرینسز آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو ایکسپیرینس بھی ملتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو ایک قسم کا کمپٹیشن بھی ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں، یہ مجھ سے آگے نہ نکل. تو دیٹ کائنڈ آف اے کمپٹیشن از اے ہیلدی کمپٹیشن. یہ 3 چیزیں کریں تو ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا ایک پلاننگ کا بھی آپ نے بڑا اچھا تیسرا اسپیکٹ یا تیسرا پہلو دیا. تو میں چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب کے دیکھنے والے ہیں وہ پلاننگ چونکہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اس کو ویژولائز کرنے کے حوالے سے، تو آپ کے کوئی ذاتی نوعیت کے اگر کوئی مسائل ہیں یا آپ انہی کچھ باتوں میں سے کچھ اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم ویڈیو بنائیں، تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور جن جن باتوں پہ، ضروری نہیں مسائل ہوں، جن جن باتوں پر آپ کوئی اوپینین لینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی یا آپ چاہتے ہیں کہ اس ہم نشست میں ان کو ڈسکس کریں، تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی جو بات ہے، ایک نیا آئیڈیا ہے، اس کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.